أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله علیہ۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا موضوع اور آج کا ہمارا درس ہے ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں۔ یہ مہینہ ایک بزرگ اور عظیم جاننے کے معنی میں آتا ہے۔ اس مہینے کی بہت قدر اور منزلت اور بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ اس مہینے کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے مختلف نام دیے ہیں۔ رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، رجب الاسب بھی کہا جاتا ہے اور رجب الاسم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یسمى شہر الرجب الاسب لأن تصب رحمت علی امتی فیہ صبا۔ اس کو رجب الاسب اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے میری امت پر خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ رجب الاسم اس لیے کہا جاتا ہے، فرمایا وَيُقَالُ الْأَسْمُ لِأَنَّ نُهِيَ عَنِ الْقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ مِنْ شُهُورِ الْحَرَامِ۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں حکم دیا ہے پیغمبر گرامی اسلام کو کہ یا رسول، اے میرے رسول، کہ اس مہینے میں آپ نے مشرکین کے ساتھ جنگ و جدال نہیں کرنی، جنگ بندی کرتی جاتی تھی۔ یہ صرف صدر اسلام میں بھی نہیں تھا، یہ صدر اسلام سے پہلے بھی اس کی بہت زیادہ عزت اور قدر کی جاتی۔ 4 ایسے مہینے ہیں جن کو شہور الحرام کہا جاتا ہے، جس مہینے میں نہ تو جنگ کی جاتی ہے، نہ کسی کا قتل کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کا کوئی حق چھینا جاتا ہے۔ اس مہینے کی زمانہ جاہلیت میں بھی بہت زیادہ عزت اور قدر تھی۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب المرجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم الحرام ہے۔ یہ 4 ایسے مہینے ہیں جس میں کوئی قتل نہیں کیا جاتا۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں اس کی جو پہلی جمعرات آتی ہے، اس کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کے نام سے، اس کے اعمال مفاتیح الجنان میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے جو 12، 13 اور 14 یہ جو 3 راتیں بنتی ہیں، ان 3 راتوں کو اور ان 3 دنوں کو ایام ابیض کے نام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روایات میں ہے ان 3 دنوں میں اعتکاف بیٹھ جائے اور ان 3 دنوں میں روزے رکھ لے، خداوند عالم اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت اس پر واجب قرار دے دیتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں یہی اعمال انجام دے دے، خداوند عالم 1000 فرشتہ اس شخص کے لیے بھیجتا ہے جو اس شخص کو مصافحہ کرتے ہیں، اور خداوند عالم اس فرشتے پر ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہنا ہے، اس دن سے لے کر اگلے سال تک، جب تک یہ دن نہیں آتا تو اس شخص کے لیے وہ فرشتے 1000 فرشتے، ایک روایات میں 70,000 فرشتے بھی کہا گیا ہے، اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بہت زیادہ عظمت اور فضیلت ہے۔ اس مہینے میں واقعات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے امام محمد فرسٹ آف رجب کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 2 کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 3 رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، 9 رجب کو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت ہے، پھر 13 رجب کو مولا متقیان امیر المومنین کی ولادت ہے، پھر 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، پھر 27 رجب کو پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت ہے، اور پھر 28 کو امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا اور کربلا کی طرف روانہ ہونا۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ائمہ علیہ السلام سے ہم رجوع کرتے ہیں، وہ ہمیں اس مہینے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کا ارشاد گرامی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ خداوند عالم نے ماہ رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور ماہ شعبان کو پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان بندگان خدا کا مہینہ۔ اس کے لیے اس مہینے میں خداوند ایک خطبہ رجبیہ کی طرف آپ اگر رجوع کریں تو بہت زیادہ طویل خطبہ ہے جس میں اس ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔
اس مہینے میں خداوند عالم کی طرف سے ایک خصوص، ایک اسپیشلی سایہ فگن انسانوں اور اپنی امت پر رہتا ہے، پیغمبر گرامی اسلام کی امت پر رہتا ہے۔ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے اس میں، اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی دگنا لکھی جاتی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا ہے، خداوند عالم اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے، اس پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ امام فرماتے، ایک طویل حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی، مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس میں 1 روزہ اگر رکھ لیتا ہے، اس ماہ رجب میں 1 روزہ، خداوند عالم اس شخص پر جب وہ اس دنیا سے جائے گا اس پر راضی ہوگا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص 3 روزے رکھ لیتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس پر اللہ رب العزت جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی شخص اس ماہ رجب میں روزے رکھ لے، خداوند عالم اس شخص کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر فرماتا ہے جو باقی جنتیوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس رجب کے مہینے میں روزے رکھنے والوں کو فضیلت جو اس کو شرف حاصل ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ تو میں سب مومنین سے درخواست کروں گا اس ماہ رجب میں کم از کم 3 روزے تو رکھ لیں تاکہ آپ کے اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ چونکہ سردیوں کا موسم ہے، اس مہینے میں روزے رکھنا آسان ہے۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، خداوند عالم ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مزید اگر دعائیں اور اس کے اعمال جاننا چاہتے ہیں تو مفاتیح الجنان علامہ شیخ عباس قمی، جن کی قبر امیر المومنین کے حرم کے اندر ہے، ان کی کتاب مفاتیح الجنان کی طرف رجوع فرمائے۔ اس میں ایک دعا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر و امن سخط عند کل، یہ ایک طویل دعا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد پڑھے، خداوند عالم ایک یا ذوالجلال والاکرام، آخری الفاظ ہیں، یا ذوالجلال والاکرام و یا ذا النعماء والجود حرم شیبتی علی النار، خداوند عالم اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ الفاظ پڑھتا ہے نا، خدا کو رحمت ہے اس انسان پر۔ تو میں دعا کو خداوند عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں۔ والسلام علیکم۔